مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فوق النبيين في خلق وفي خلق فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت تمہارا درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائے اور اس کے سب اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت مصطفیٰ نور مصطفیٰ عطا فرمائے۔ تو اس دورہ قرآن سے ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ مقصد ہمارے پیش نظر رہے کہ ہم صرف سن سنا کے نہ جائیں، کچھ حصول کر کے جائیں۔ کہ حاصل کیا ہم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، ہم قرآن سے رحمان کی معرفت پانا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کی حقیقت پانا چاہتے ہیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، زندگی کی سمت کا تعین کرنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں ایک استاد کی ضرورت اور اطاعت سمجھ آتی ہے، ہمارے دل میں آخرت کی چاہت پیدا ہوتی ہے اور ہم اپنا محاسبہ کرنے والے بن جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ تقویٰ کا نور اور ایمان کا نور عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہماری نیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں میں مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نگاہ کا صدقہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سپارہ ہے 28، جس میں ہم نے کل ہمارا ہوا تھا نصف، تو نصف کو ہی ہم آگے لے کر چل رہے ہیں، اور سورت میں ہم تھے سورت صف میں تھے نا، آج سٹارٹ ہوگی۔ سورت صف میں آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العزت کیا اس میں اپنی تسبیح، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہا ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ جو کرنے کا کام ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، جہاں تک ہو سکے اللہ کا ذکر کرو، اور ایسی بات نہ کرو جو تم کرتے نہیں ہو۔ دیکھیں اس میں وہ بات نہیں آتی کہ اگر آپ کچھ بھول جاتے ہیں کہہ کے تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عادتاً ایسے کرتے ہیں، کہتے ہی وہ ہیں جو انہوں نے کرنا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اس نیچر کا ہو کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے یا ان کو جھوٹی امید پہ لگا کے رکھ دے یا جھوٹا وعدہ دے دے، تو اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ تو اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کی تو اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ ہماری اخلاقی تربیت فرما رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے آیت نمبر 4 میں کہ جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، دیکھیں آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں نا، تجاہدو فی سبیل اللہ پہ آپ نکلے ہوئے ہیں، جہاد بن نفس کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سلیقہ سمجھا رہا ہے، ہماری تربیت فرما رہا ہے کہ جب بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پہ لائی ہوئی دیوار ہو، یعنی آپ کو آپس میں ایسے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ہمیں جو حق کے راستے پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں آپس میں ایک دیوار کی طرح جڑا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ ہم مل کر شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اگر ہم آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی بات کو ہم ایشو بنائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر جو شیطان ہے اسے اپنا کام کرنے کا یعنی فساد پھیلانے کا موقع مل جائے گا۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی بھی مضبوط ہو کے نہ چلے، کوئی بھی یعنی کہ اپنے قدم نہ جما پائے۔ تو ہم نے شیطان کو کامیاب ہونے نہیں دینا۔ ہم نے اللہ کے راستے میں جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں، جب ہم مل کے چل رہے ہیں،
تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، اور جو مقصد میں شروع میں بتاتی ہوں کہ ہم نے الرحمن کی معرفت لینی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، رسول اللہ کی عظمت کو سمجھنا ہے، ان مقصد پہ نظر رکھیں۔ باقی جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بہت مضبوط دیوار ہوتی ہے، تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ حق کے راستے میں مضبوطی سے جم کے چلو، کیونکہ اگر آپ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے تو پھر نہ ہم حق کے راستے پر چل سکتے ہیں، نہ ہم مجاہدہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر جہاد کی بجائے فساد ہو جاتا ہے، اور فساد ہی شیطان کو پسند ہے، تو ہمیں اس کو پھر ایوائڈ کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو؟ اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جیسے آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، یہی آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حوصلہ دیتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو رسول کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور ان کی گستاخی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بتا رہا ہے، آیت نمبر 5 میں، کہ اللہ تعالیٰ پھر جب انہوں نے کجروی جاری رکھی، کجروی کا مطلب ہوتا ہے کہ رسول کے ساتھ بحث مباحثہ جب انہوں نے جاری رکھا بجائے اس کے کہ اس کی اطاعت کرتے، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یعنی اللہ کہتا ہے جس طرح کی تم حرکتیں کرو گے، اگر تمہارے پاس، دیکھیں اپنے یہاں سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مرشد کا ادب نہیں ہے تو آپ کچھ بھی سیکھ نہیں سکتے۔ تو دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو نہیں مانتے، پھر اللہ کہتا ہے میں ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہوں، یعنی انہیں حق بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے ایسے لوگ فاسقین ہیں جو رسول کی بے ادبی کریں، گستاخی کریں، وہ لوگ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ فاسقین کی۔ اور اللہ فاسقین کے بارے میں کہہ رہا ہے لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقین کو، نافرمانوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ یہاں پر یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ فاسقین جو ہے وہ غافلین، جاہلین، ظالمین، منافقین سے بھی اوپر کی کیٹیگری ہے۔ فاسقین، فاسقین کے اوپر پھر مجرمین، تو مجرمین کے اوپر پھر کافرین اور مشرکین، یہ سارے ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کے دل آپس میں مل جاتے ہیں، لیکن حق سے ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ گناہ کرتے ہیں اور انہیں نہ شرمندگی ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں شعور ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، نہ انہیں شعور ہوتا ہے نہ شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ دل ٹیڑھے اللہ نے کر دیے نا۔ جب دل ٹیڑھا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا حال سنا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ انہوں نے تو یہی کہا تھا انی رسول اللہ الیکم، کہ میں تو اللہ کا صرف ایک رسول ہوں۔ یعنی جو بھی نبی آتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے، یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی، پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام کی، دونوں کی بات کرتا ہے کہ کسی نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ، اور جس نے بھی کہا ہے اس نے یہی کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بلکہ تورات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تورات میں تو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی درج تھا کہ جو آخری نبی ہوگا، یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے نمبر 6 میں، من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جا، جب وہ آیا، بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، اللہ کہتا ہے عجیب لوگ ہیں، اپنی کتاب میں پڑھتے رہے ہیں کہ جو آخری نبی ہوگا تورات میں اس کا نام لکھا ہوا تھا احمد ہوگا، اور جب وہ آیا تو اسی کے دشمن بن گئے بجائے اس کے کہ اس کو مانتے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد یہاں لکھا ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں پر ہے، جنتوں میں ہے۔ پہلا نام جو رسول اللہ کا نام ہے وہ احمد ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا نام پھر محمد ہو گیا۔ یعنی بہت زیادہ
تعریف جس کی جائے اس کو احمد اور پھر محمد کہتے ہیں، جس کی پوری کائنات تعریف کرے۔ تو یہ دیکھیں، اس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان تو تورات میں بھی تھا، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا اعلان تو ہر نبی کرتا ہوا آ رہا تھا، ہر نبی کرتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ، جس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی تھا، اور پہلے انبیاء نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اسی طرح اعلان کیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا تھا آخری نبی احمد ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر سمجھا رہا ہے کہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ بت پرست ہیں وہ اللہ پر بہتان لگاتے ہیں، اسی طرح نفس پرست جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال رہا ہے، اور وہ کیٹیگری ہے لا یہدی قوم الظالمین۔ دیکھیں پہلے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب دیکھیں میں اس طرح قرآن کو اسٹڈی کرتی ہوں کہ ایک میں پورا پھر بناتی ہوں کہ کن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان کے نیچے فاسقین، ظالمین، جاہلین، منافقین، اس طرح آپ کو پورا پھر آپ کا وہ بن جاتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو پھر آپ سوچیں کہ اللہ ان کے اعمال کیسے قبول کرتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے اللہ ہدایت نہ دے اس کے جو اعمال ہوں گے، روزہ، نماز، حج، جب تو ہدایت پہ ہی نہیں ہے، پوائنٹ از کہ جب تو ہدایت پہ ہے ہی نہیں تو تیرے نماز روزہ جو ہیں وہ اللہ نے کیا کرنے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ عبادت اس کی قبول کرتا ہے جو پہلے ہدایت کے راستے صراط المستقیم پر ہوتا ہے، تو جو صراط المستقیم پہ ہے اعمال اس کے قبول ہیں۔ ظالمین کے جب اللہ ہدایت ہی نہیں دے رہا تو پھر ان کے اعمال بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ بہت گہرا اور سوچنے کا نقطہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم جو مرضی کر لیں، بس ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، میں تو ہدایت دیتا ہی نہیں ہوں جو فاسقین ہیں اور جو ظالمین ہیں۔ تو اس لیے میں ہمیشہ شروع میں آپ کو بہت کہا کرتی تھی نا، ظلمت سے نکلو، جہالت سے نکلو، غفلت سے نکلو، اس کی وجہ یہ تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے آیت نمبر 8 میں کہ کافر جو ہیں وہ اللہ کے نور کو یعنی قرآن کو اور دین اسلام کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ کبھی ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنا ذمہ لیا ہوا ہے کہ حفاظت قرآن کی اللہ کرے گا، تو پھر اللہ کا نور پھیل کر ہی رہے گا، جو مرضی یہ کافر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ پھر آیت 9 میں یہی بتا رہا ہے، وہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی صفت اور اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے هو الذی، یعنی یہ جو ہو ہے نا، اس نے ارسل کیا ہے رسولہ، اپنے رسول کو، تو جو کچھ رسول کے اندر ہے، رسولہ کے اندر ہے نا، وہ هو الذی، وہ ہو کا نور ہے رسولہ کے اندر۔ یہ ہو کی باتیں آپ نوٹ کریں، آپ یہ نقطے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار، اپنی تجلیات، اپنی آیات، اپنی رحمتوں اور برکتوں کا مظہر رسولہ کو بنا کر بھیجا، اور پھر اس کو بالہدا و دین الحق سے سجا کر پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اپنے محبوب کو لیظہرہ علی الدین، کہ آپ جا کر اس دین کو آپ غالب کر دیجئے، کلہ ولو کرہ المشرکون، اور یہ بات کافروں کو سخت ناپسند ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ یہی تو سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ دے کر بھیجا تھا یہ مشن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساری زندگی اسی دین کی داعی اللہ میں زندگی گزار دی، اور اسی وجہ سے آپ نے جنگیں بھی لڑی، دکھ بھی اٹھائے، اسی لیے اللہ پھر بار بار اپنے محبوب کو تسلیاں بھی دیتا تھا، دین کے حق میں، ہدایت کے حق میں، دعوت کے راستے میں جو آپ پر تکلیفیں آتی ہیں نا، پھر اللہ بار بار کہتا تھا ولا تحزن، آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ دکھی نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ آپ کو فتح دے گا، اللہ آپ کو عزت دے گا، غلبہ دے گا۔ تو وہ دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو، اور دین کو جو سربلندی ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل محنت اور تبلیغ کی وجہ سے یہ دین سربلند ہوا ہے،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे एंड पर अपने नवासे तक कुर्बान कर दिए। किस लिए? कि ये जो दीन है, ये दीन अल हक जो है ले यूज हीरा हो जाए, ये दीन सब ध्यान पर गालिब हो जाए। देखें अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जान ना कुर्बान करते तो आज हमें पता ही ना चलता कि हक क्या है बातिल क्या है। तो वही मिशन लेकर आपके नवासे भी चले और आखिर जान कुर्बान कर दी। तो इससे अल्लाह हमें क्या समझा रहा है? अल्लाह हमें ये समझा रहा है कि जिंदगी इस दीन के दायरे में गुजारना, तो फिर तुम हिदायत पर रहोगे और इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो दे देना। ईमान बचाना, जान की फिक्र ना करना। जान तो जानी अल्लाह के ही पास है, असल जो बचाने की चीज है वो ईमान है। आगे अल्लाह ताला इसी तनाजुर में हमसे बात कर रहा है। अल्लाह ताला कह रहा है मेरे साथ एक सौदा कर लो, एक तुम निजात का सौदा कर लो। देखिए अल्लाह ताला हमें एक ऑफर दे रहा है, एक यूनिक ऑफर। आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? ए ईमान वालो। मुहातिब कौन है? ईमान वाले। मुहातिब को देखा करें, जाहलीन, गाफरीन, ज़ालिमीन, मुनाफिकीन, फासिकीन, मुजरिमीन अल्लाह का मुहातिब नहीं है। अल्लाह का मुहातिब दाएं हाथ वाले हैं, जो लोग मुस्लिमीन हैं, मुत्तकीन से जो ऊपर है ना, अल्लाह उनसे मुहातिब है। ए ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बताऊं, ऐसी तिजारत बताऊं। देखें इबादत नहीं कहा, ये नोट करें आप। हमारा तो सारी दौड़ इबादत की तरफ होती है। अल्लाह कहता है तिजारत जो तुम्हें बचाएगी ना अल्लाह के दर्दनाक अजाब से, वो तिजारत होगी। और वो तिजारत भी कैसी है? अल्लाह कहता है मेरे साथ तिजारत करो। मेरे साथ तिजारत करोगे तो तुम्हें हर दर्द, तकलीफ, जिल्लत, परेशानी, रुसवाई से बचा लूंगा। दुनिया की तिजारतें कभी नफा, कभी नुकसान, कभी परेशानी, कभी दुख। तो ये तिजारत जो अल्लाह हमें सौदा, अल्लाह कह रहा है मेरे साथ सौदा कर लो। वो सौदा क्या है? और वो ये है तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही। पहले तो अल्लाह कह रहा है तुम ईमान कामल लेके आओ अल्लाह और उसके रसूल पर। सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से करो। पहले तो ईमान को सीखो ना, पहले ईमान की सीढ़ियां चढ़ो, ईमान को मजबूत करो। जब ईमान कामिल हो जाए, जब ईमान कामिल हो जाए फिर क्या करो? फिर घर नहीं बैठ जाना। फिर अल्लाह कहता है तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। अब ये पॉइंट नोट करें, घर बैठने की तो हमें इजाजत है ही नहीं। मैं आपको बताऊं कहीं भी नहीं है कि आपको कुरान पढ़ना आ गया, इस्लाम आपको नमाज पढ़नी आ गई, अब घर बैठ के करो। कहीं भी नहीं है। अल्लाह कहता है बार बार, अल्लाह कहता है तुजाहिदूना, तुम मुजाहिदा करो मुजाहिदा करो। और मुजाहिदा आप अकेले बैठ के नहीं कर सकते। आपको मुजाहिदे का रास्ता, तरीका, मुजाहिदे का कोई राहबर, कोई रहनुमा, मुजाहिदे के ऊंच नीच, रास्ते के खतरात और रास्ते की कहते हैं ना खाइयों से निकालने के लिए कोई मुर्शिद चाहिए। तो अल्लाह कहता है तुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। और वो किस तरह करना है? बी अमवालिकुम, अल्लाह कहता है जो तेरे माल हैं उसमें नुकसान होंगे, व अनफुसिकुम, और तेरी जान को भी बड़ी परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां आएंगी। लेकिन क्या तुम ना अपनी जान की परवाह करना, ना माल की परवाह करना। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ ना अपने जज्बात देखो, ना अपने हालात देखो, ना अपने ख्यालात देखो, ना वाकयात, ना ख्वाहिशात, कुछ भी ना देखो। जब अल्लाह के रास्ते में चल रहे हो तो जाहिदून फी सबीलिल्लाह, फिर चलते चलो। हाँ तकलीफें जान माल की तो अल्लाह कह रहे आएंगी। जान बी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, ये दो तकलीफें तुम्हें बहुत आएंगी। कभी तुम्हें हटाएंगी, कभी तुम्हें कहेंगी आज घर बैठ जाओ, आज फलाने ने आना है। बी अमवालिकुम, देखिए पहले इसीलिए अल्लाह ने माल रखा है, ये नुक्ता नोट करें। पहले अल्लाह ने माल क्यों कहा है? माल से, माल क्या होता है? आपकी आल औलाद, आपकी आल औलाद, आपका घर बार आपको बड़ा प्यारा होता है। तो अल्लाह कहता है माल से जिहाद करो, कि माल की कोई रुकावट, माल की कोई चाहत तुम्हें जिहाद से रोकने ना पाए। भले माल में कितनी अट्रैक्शन हो, तुमने जिहाद नहीं छोड़ना। फिर आगे अल्लाह ताला दूसरा कह रहा है वह अनफुसिकुम, और अपनी जान पे तुम्हारा दिल नहीं कर रहा, तुम्हारा जहन परेशान है, तुम्हें दर्दें हो रही हैं, कहीं तुम तकलीफ में हो, अल्लाह कहता है फिर भी जिहाद करो। वह अनफुसिकुम,
اپنی جان سے. اللہ کہتا ہے جب تم یہ کرو گے نا، مال اور جان کی تکلیفیں برداشت کرو گے اور تجاہدون فی سبیل اللہ نہیں چھوڑو گے نا، اللہ کہتا ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو، یعنی اگر تھوڑا سا بھی علم ہے نا تمہارے پاس، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جہاد کرنا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یعنی تمہاری آخرت کے لیے اور تمہارے ایمان کے لیے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے اور شیطان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ بہت بہتر ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں نکلو گے، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ساتھ ہوگی، اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے. اور پھر اللہ کرے گا کیا؟ اللہ نے وہاں بات ختم نہیں کی. اللہ کہتا ہے تم جتنا مجاہدہ کرتے جاؤ گے نا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارا ہی فائدہ ہوگا، تمہارے پچھلے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ایسے مقامات دوں گا، ایسی جنت، ایسے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے حسین مقامات اور محلات تیار کر رہا ہوں کیونکہ تم میرے راستے میں جہاد کر رہے. اور پھر وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جناتی عدن، اللہ کہتا ہے پھر میں تمہارے لیے عمدہ رہائش گاہ جنت عدن میں تمہیں وہاں ٹھہراؤں گا. اللہ تعالیٰ دیکھیں خوشخبریاں سنا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں تو درد میں ہے، مرض میں ہے، تو کرب میں ہے، تو ذہنی روحانی کسی بھی تکلیف میں ہے، لیکن اگر تو جہاد نہیں چھوڑتا نا تو میں تیرے سارے گناہ، دیکھیں گناہوں کی بخشش کی گارنٹی کہاں آ رہی ہے؟ آپ نے کبھی ان چیزوں کو نوٹ کیا؟ اللہ نے نہیں کہا روزے رکھو سارے گناہ معاف کر دیں. کوئی آیت مجھے نہیں ابھی تک ملی، ہم قرآن کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، نہیں لکھا ہوا کسی بھی آیت میں روزے رکھو تو یا نمازیں پڑھو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. نہیں، گناہ دیکھیں کہاں معاف ہو رہے ہیں. اللہ کہتا ہے جہاد کرو، جس کا ہمیں کوئی بھی شعور ہوتا ہی نہیں ہے، کانسیپٹ پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے جب تم جہاد کرنے کے لیے نکلو گے میرے راستے میں اور مال اور جان کی تکلیفیں برداشت کرو گے، گھر کی اور اپنی جان کی تکلیفیں سہ کے، یہی تو جہاد ہوتا ہے. وہ تو جہاد نہیں ہے میرا سب کچھ ٹھیک ہے تو میں باہر نکل آیا. جہاد تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ تکلیف ہو، جس طرح صحابہ کرام جنگوں پہ جاتے تھے، شہید ہوتے، کئی تو شہید ہو جاتے تھے، کئی زخمی ہو کے واپس. جہاد ہوتا ہی یہ ہے کہ جو تکلیف سہ کے ہو. اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ جب کچھ نہیں نہ کرنے کا ہوگا تو میں تب آ جاؤں گی. یہ تو جہاد نہیں ہوا. جب مجھے اپوائنٹمنٹ نہ ہوئی، جب میں فارغ ہوئی، میں پھر آ جاؤں گی. یہ جہاد نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں جہاد وہ ہوتا ہے میں تکلیف، دکھ، پریشانی، اپنی کمی سختی سہ کے میں آؤں، وہ جہاد ہوتا ہے. اور میں جیسے پیچھے گزرا ہے کہ صف بر صف بنا کے اللہ کے راستے میں چلو، پکے مضبوط قدموں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اللہ کہتا ہے میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، تمہیں جنت عدن دوں گا. دیکھیں وعدہ اگر آیا ہے کہیں پر تو وہ جہاد پر اللہ کے وعدے بخششوں کے اللہ کے آ رہے ہیں. اور پھر اللہ کہتا ہے یہ تو صرف یہ ہے، ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اللہ کہتا ہے اس کے علاوہ اخروی نعمتیں بھی دوں گا، آخرت میں بھی نعمتیں دوں گا. ناصر من اللہ، اللہ کہتا ہے پھر میں مدد بھی تمہاری کروں گا. ناصر من اللہ وفتح قریب، اور مدد بھی ایسی کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے سارے دشمنوں کے منہ بند کر دوں گا اور تجھے ہر ایک کے آگے کامیاب کر دوں گا. اب دیکھیں اگر ہمیں سمجھ ہو تو میں تو کہتی ہوں ہم کہیں جان جاتی ہے جائے، لیکن میں نے یہ اللہ کا راستہ، یہ جہاد کبھی نہیں چھوڑنا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ہم الٹ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں جاؤں گی تو میرا نقصان ہو جائے گا، پتہ نہیں میرے کام رہ جائیں گے، پتہ نہیں میرے بچے رہ جائیں گے. حالانکہ جب آپ جاؤ گے اللہ کے راستے میں تو اللہ کہتا ہے ناصر من اللہ و فتح قریب، میں سب کچھ تیرے حق میں کر دوں گا. بشر المومنین، اور اللہ پھر کہہ رہا ہے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بھی جہاد کرتے تھے، قتال کرتے تھے، انہیں بھی فتح نصیب ہوگی، اور جو نفس اور شیطان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. آگے اللہ تعالیٰ
آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، نے پوچھا تھا اپنے حواریوں سے، اپنے یعنی جو ان کے ساتھ بندے ہوتے تھے، دوست احباب، کون اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم انصار اللہ ہیں۔ حالانکہ دیکھیں اللہ کو کسی چیز کی مدد کی ضرورت نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی یہ اللہ کے دین کی جو کام، اللہ کے دین کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ، وہ اس دنیا میں انصار اللہ کہلاتے ہیں۔ سوچیں آپ کتنا بڑا درجہ ہے۔ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کہتا ہے وہ میرا کام کر رہے ہیں، میری مدد کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ بے نیاز ہے، بادشاہ ہے، لیکن اللہ انہیں عزت دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم جو دین کی مدد کر رہے ہو، تم انصار اللہ ہو زمین پر میری، یعنی کہ جس طرح میہیں ہوتی ہیں نا، پہاڑ ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے جو میرے دین کا کام کر رہے ہیں وہ انصار اللہ ہیں، پہاڑوں کی طرح مضبوط میرے بندے ہیں جو لوگوں کو حق کی دلیل بن کے دکھاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہا ہے کہ جو مددگار مومن کا ہوگا، جو مددگار ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہی گروہ کامیاب ہوگا۔ یعنی کہ اللہ کی مدد ہمیشہ، اللہ کی مدد دین والوں کے ساتھ ہوتی ہے، بھلے وہ دیر سے آئے، لیکن اللہ کی مدد اپنے دیندار لوگوں کے لیے آتی ضرور ہے۔ سورہ صف کو اگر ہم ایک نظر دیکھیں تو اس میں کیا تھا؟ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بات کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو، جو کہو وہ نہ کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مضبوط دیوار بن کر اللہ کی راہ میں لڑیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت نبوت اور آخری نبی احمد کے آنے کی خبریں دیں۔ بت پرست اور نفس پرست دونوں ہیں ظالمین، کافر پھونکوں سے حق کے نور کو بجھا نہ پائیں۔ رسول لایا ہدایت اور دین متین، ایمان والے کرتے ہیں تجارت واسطے رب العالمین، تاکہ بچ جائیں دائمی عذاب علیم۔ ایمان کے بعد جہاد مال اور جان سے ہے یہ سودا بہترین، گناہ بخشوا کر جنت خریدو یہ ہے فوز العظیم۔ دنیا میں پھر اللہ دے گا نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ نے ہمیشہ اپنے بندوں کو غلبہ اور اپنی مدد دی۔ یہ سورہ صف تھی۔ اب سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ وہی اپنی تعریف سے، یہ ساری صورتوں کا جو پیٹرن ہے وہ سملر ہی لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سے، اب آخری قرآن کی جو صورتیں ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ پہلے دیکھیں، پہلے آپ نے نوٹ کیا اللہ کتاب کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ کتاب روشن ہے، یہ کتاب کی آیتیں جو ہیں بینہ ہیں۔ اب اللہ یہ جو آخری صورتیں ہیں، اب اللہ اپنی تعریف سے آغاز کر رہا ہے۔ اب یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان خود ہی بیان کر رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ حقیقی بادشاہ کون ہے، ہر چیز کا جو خالق مالک وہ اللہ ہے، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ تو اللہ سمجھا کیا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے یا اللہ کے دین کا کام کرو گے تو اللہ آپ کو بھی عزت دے گا، غلبہ دے گا، مدد دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ حکومت دے گا، آزادی دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے ہمیں سمجھا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، کہ فی الْأُمِّيِّينَ، امیین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو عرب کے بدو تھے وہ ان پڑھ جاہل تھے، تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، جو بہت ہی ٹف قوم تھی، بہت ہی جنگجو قسم کی قوم تھی جو عرب تھے نا، اور بہت ہی جاہل قسم کے لوگ تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے اور دشمنیاں ڈال لیتے۔ اب دیکھیں اتنے سخت جنگجو لوگ، اور وہاں پہ ریگستان اور اتنا مشکل وہ سارا، تو پھر مشکل ترین جو مشن ہوتا ہے نا، جو مشکل ترین حالات ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ یہ نوٹ کریں بات۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ جتنا دوسرے انبیاء کو ستایا گیا ہے نا، ان سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے۔ اور آپ سوچیں ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی نہ ستائے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے ہیں۔ بھائی اگر آپ نسبت مصطفیٰ والے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم والے ہو، اگر آپ امت مصطفیٰ والے ہو، آپ کو بھی تو تھوڑا بہت ستایا جائے گا نا۔ جب اللہ کے نبی کو ستایا گیا، اتنے دکھ دیے گئے، تو آپ نبی سے اوپر تو نہیں ہو نا پھر۔
اگر امتی ہو تو نبی سے تو نیچے ہی ہو نا پھر آپ آپ کے نبی نے اتنے دکھ برداشت کیے تو آپ سے ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، آپ رونا دھونا شروع کر دیتے. نبی نے تو اتنی ساری زندگی جنگیں لڑی، دکھ سہے، تانے سہے، لیکن زبان سے کبھی شکوہ نہیں کیا. ہم تو اتنی لمبی سٹوری بنا لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ مجھے اپنا اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، کیسے ہی حالات ہوں. دیکھیں بعض واقعات میں پڑھنے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ جا رہے ہوتے تھے یا جنگ سے آ رہے ہوتے تھے، کبھی ان کا بیٹا رستے پتا بیٹے کی خبر آتی وفات پا گیا ہے، کبھی بیٹی کی خبر ملتی وفات پا گئی ہے، تو آپ بس وہاں دعا کر دیتے تھے. آپ سوچیں کہ انہوں نے اپنے حالات واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے جذبات کو دین کے راستے میں آنے نہیں دیا تھا. ہم تو ہوا چلے تو ہم تو دین کے راستے سے پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم مجاہدہ کرتے ہی نہیں ہیں، نہ ہمیں مجاہدے کی سمجھ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں آئے ہی ایک مجاہدہ کرنے تھے، حق لے کر آئے اور باطل کے ساتھ. ظاہر ہے جب حق والے ہو تو آپ کا باطل سے مجاہدہ ہوگا ہی ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ رسول تمہارے پاس آیا ہے، یہ رسول ہر وقت 4 کام کرتا رہتا ہے. یتلو علیہم آیاتی ہی، یہ میری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور میری جو آیتیں ہیں ان کا کام صرف پڑھ کے سنانا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں یہ دورہ قرآن کے لیے بھی ہے. یہ آیت دیکھیں آپ کی سمجھ میں آئے گی، دورہ قرآن سے بھی ریلیٹ ہے کہ جب آپ آیتیں پڑھ کر سناتے ہو تو سنا کے نہیں جانا. یُزَكِّيهِمْ، اس سے آپ نے تزکیہ کرنا ہے، من کا تزکیہ کرنا ہے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا کرتے تھے. اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور یہی دیکھیں میں آپ کی شروع میں نیت کرواتی ہوں کہ ہم نے قرآن کی معرفت حاصل کرنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کتاب کی معرفت صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے کہ یہ لوح محفوظ سے آئی ہوئی ہے، یہ کلام الہی ہے. پھر ان کے اندر قدر پیدا ہوتی تھی کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے ہم نے قرآن کی اتباع میں کرنا ہے. اور پھر والحکمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چوتھا کام کیا کرتے تھے وہ تھی حکمت. اپنے صحابہ کرام کو یہ سمجھایا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کس طرح کرنا ہے، عمل کر کے دکھاتے تھے اور بہترین طریقے سے سمجھاتے تھے. اس کو کہتے ہیں حکمت. کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا اور دوسروں کی سمجھ میں کچھ آیا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کر کے بتاتے تھے اور اس کا معنی سمجھاتے تھے تاکہ انہیں حکمت سمجھ آ جائے کہ ہم نے اس پر کس طریقے سے عمل پیرا ہونا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میرا محبوب یعنی کہ تمہارے من پاک کرتا، نیتیں صاف کرتا، تمہارے دلوں کے دکھڑے مٹاتا اور تمہیں حق کے راستے پر لگاتا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر وہ یہ نہ کرتا تو تم تو اس سے پہلے جہالت، غفلت، منافقت اور ظلمت کی گمراہی میں تم لوگ تو پڑے ہوئے تھے. تو کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور تمہیں ملنا جو ہے نا، پیچھے آیت گزری ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. یہ احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پاک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن ملا، رحمان ملا، ایمان ملا اور ہمیں اللہ کی رضا ملی. ورنہ ہم کیا جان سکتے تھے ان باتوں کو، ان راستوں کو، سنت، شریعت، طریقت کو ہمیں کیا پتا تھا کہ کس طرح چلنا ہے، کیسے چلنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیہ تعلیم کے لیے بھیجا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. دیکھیں یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 یہ آج کے دور کے لیے ہے، یہ آپ کے اور میرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اپنی صحبت میں رکھ کے، اور پھر انہوں نے آگے صحابہ کی فرمائی، تبع تابعین نے، پھر ان تبع تابعین نے آگے فرمائی، پھر وہ صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے. اور وہ صحابہ جو دنیا میں پھیلے تھے ان کی نسلیں آج بھی ہیں ہمارے درمیان. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. تو اللہ کہہ رہا ہے ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی اس رسول کو تزکیہ اور تعلیم کے لیے بھیجا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرما کر انہیں پوری دنیا میں بھیجا کہ اب جا کے آپ تبلیغ کا کام کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے جو اس وقت موجود ہیں، یعنی ان کے بعد کے زمانے میں آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسی جو صحابہ کرام ہیں ان کی نسلوں کے لوگ
ان کی نسلوں کے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جو آج بھی اللہ کہہ رہا ہے دین کا کام کر رہے ہیں، جو آج بھی نبی کا فیض اور نبی کی نبوت کا نور بانٹ رہے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پھر یہی بات کر رہا ہے، یعنی اس رسول کی آمد اور ان کے فیض کا وہ ہدایت، اللہ کا فضل، وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے نا، ان کے قلب اطہر کا اور ان کی صحبت کا اور ان کی تربیت کا جو نور ہے، وہ آج بھی صحابہ کرام تبع تابعین کی نسلوں کے ذریعے اس دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ذالک فضل اللہ، اللہ کہتا ہے یہ فضل ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ جس کو یہ دینا چاہتا ہے، پھر اسے اللہ تعالیٰ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا تھا کہ تلاوت کر کے آیتیں سنانا، پھر لوگوں کا تزکیہ کرنا، پھر لوگوں کو کتاب کی اہمیت بتانا، پھر لوگوں کو حکمت سمجھانا۔ تو یہ جو بندہ 4 کام یہ والے کرتا ہے نا، اللہ بتا رہا ہے وہ لوگ میرے رسول کی تربیت یافتہ لوگ ہیں جو یہ 4 کام قرآن سے کرتے ہیں، اور وہ دنیا میں آج بھی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو ایسے لوگ ہیں نا جو یہ میرے محبوب کے طریقے پر چل رہے ہیں، میرے محبوب کی تربیت کے طریقے سے قرآن لوگوں کو سمجھا رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس بندے کو اللہ چاہے عطا کر دے۔ یعنی عام لوگوں کے پاس اس انداز سے لوگ قرآن کو لے کے نہیں چلتے، لوگ پڑھ پڑھ کے نا خالی یتلو پہ چھوڑ دیتے ہیں، یا اقرا پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو میرے محبوب کے طریقے پر چل رہے ہیں نا، جو حقیقی میرے محبوب کے علم کے وارث ہیں، یا نبوت کے راستے پر چل رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے منگتے اور فقیر ہیں نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حضوری والے ہیں، وہ قرآن کو اس 4 طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا فقیر بن جائے، ان کی زلفوں کا اسیر بن جائے، اور ان کے لیے تڑپنے والا، رونے والا، اور ان کی بارگاہ کی حضوری والا بن جاتا ہے نا، پھر اسے بھی اللہ تعالیٰ یہ 4 منصب، یہ 4 طریقے تعلیم کے عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے، ذرا سوچیں۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 5 میں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہا ہے کہ وہ گدھے کی طرح ہے، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، جیسے تورات کے احکامات تھے یہودیوں کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عمل تو انہوں نے کیا نا، تو اللہ پھر کہہ رہا ہے لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کون سے لوگ ظالم ہیں؟ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اینڈ پہ، اللہ زینہ کذبوا بآیات اللہ، یہ پوائنٹ نوٹ کیا آپ نے، اللہ زینہ کذبوا بآیات اللہ، اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ میری آیات کو جھٹلاتے ہیں نا، اللہ پتہ انہیں کس کیٹیگری میں ڈال رہا ہے، لا یہدی القوم الظالمین۔ اب آپ سوچیں یہ کام تو ہم بھی کرتے رہے ہیں، کذبوا بآیات اللہ، آیات کو جھٹلایا اس لیے کہ نہ آیات کو سمجھا، نہ آیات پر عمل کیا، اور نہ ہی ہم نے قرآن سے ہدایت لی، تو ہم انجانے میں کذبوا بآیات اللہ والے ہی تھے، ہم ظالمین کی کیٹیگری میں تھے۔ یہ تو اللہ کا کون سا کرم آپ پر ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کو سینہ کھول کر، اللہ نے آپ کا سینہ کھولا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ظلمت سے نکالا ہے اور آپ کو اللہ نے ہدایت کے راستے پر ڈالا ہے۔ لیکن اب آپ نے استقامت سے یہ جہاد جاری رکھنا ہے، اور یہ جہاد میں آپ کو بتاؤں کہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے پہلے کہا ہے کہ مال اور جان کی تکلیفیں اس راستے میں آئیں گی، لیکن استقامت سے چلتے رہنا، تو پھر اللہ نے کتنا بڑا سودا دیا ہے، بخشش بھی دوں گا، اللہ نے کتنا کچھ وہاں فرمایا تھا، مدد بھی دوں گا، فتح بھی دوں گا۔ تو ظاہر ہے جب آپ قربانی دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو درجے بھی تو دے گا نا۔ تو درجے اور مقامات جو ہیں یہ گھر بیٹھے نہیں ملتی، یہ مجاہدہ کرنے سے ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے آیت نمبر 6 میں کہ یہ جو یہودی تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، ہماری تو ایسے ہی بخشش ہو جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ سچے ہیں تو انہیں کو پھر ذرا موت کی تمنا کریں،
اور یہودی آپ کو پتہ ہے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرتے، وہ پیسے کے حریص ہوتے ہیں اور زندگی ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ظالم لوگ ہیں، اصل میں نا یہ ظالم ہے، جو اللہ کے احکام کو نہ مانے اللہ اس کو ظالم کہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے آیت نمبر 8 میں، موت تو آ کر رہنی ہے، ہمیں یہ بتا رہا ہے گھر بھی بیٹھے رہو گے موت تو آ جائے گی، تو بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو تاکہ تمہیں موت آئے تو وہ شہادت کی موت ہو۔ آگے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑا کرو، جتنے آپ ارلی جاؤ گے اتنا آپ کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ دنیا کا خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اللہ کا مطلب یہ ہے میرے ساتھ تجارت کرو جو پیچھے گزری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھتے، یعنی دنیا کا مال و متاع تو تمہیں پھر مل جائے گا، اللہ کی رضا کا سودا پتہ نہیں دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی جب تم دین کے رستے میں چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کا رزق بھی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کا بہت ذکر کرو تاکہ تم جو بھی کام کر رہے ہو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے تربیت کے نقطے ہیں جو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہم بھی دیکھیں گھر سے کسی نہ کسی کام کے لیے نکلتے ہیں نا، یا بچوں کے کام یا اپنے کام یا کوئی بھی کام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جب تم نکلو تو کیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلو، کثیراً بہت ذکر کرتے ہوئے نکلا کرو، سوچا نہ کرو یہ ہوا تو ہوا، لعلکم تفلحون۔ اللہ کہتا ہے جب تم میرا ذکر بہت کرتے ہوئے نکلو گے تو تم جس مقصد کے لیے گھر سے نکلے ہو اللہ تمہیں اس میں پھر کامیابی عطا فرمائے گا۔ آگے آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جمعے کا خطبہ دینے لگے تھے تو کہتے ہیں کہ باہر مسجد کے باہر اس وقت کوئی قافلہ آیا تھا، تو سارے جو مسجد میں سے زیادہ تر لوگ تھے نا وہ قافلے کا سن کے تو سامان کے لیے باہر نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ اس طرح نہ کیا کرو، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے کہ تم دنیا کے مال کے لیے جمعے کا خطبہ چھوڑ کے میرے محبوب کو اسی طرح چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، دنیا کی تجارت اور کھیل سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ تم میرے محبوب کا خطبہ چھوڑ کے تم مال لینے کے لیے چلے گئے، تو اللہ نے ایک طرح سے ان کو تھوڑی سرزنش کی۔ تو اس آیت میں پھر دیکھیں سورۃ جمعہ کا اگر ہم پورا جائزہ لیں تو سورۃ جمعہ میں کیا تھا؟ سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مختصر بتایا ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، آیات پڑھنا، تزکیہ کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، نبی کی ذات کر رہی ہے، ان کے در کے منگتوں میں یہی ذمہ داری بٹ رہی ہے، یہودی قوم اللہ کے پیارے ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے پھر بھی موت سے ڈر رہی ہے، جمعے کے لیے جلدی آؤ رب کی رحمت بٹ رہی ہے۔ اب سورۃ منافقون شروع ہوتی ہے، سورۃ منافقون کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ اے میرے محبوب جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو وہ آ کر بڑے دھڑلے سے بڑے کھڑے ہو کے شو دکھانے کے لیے نا آ کے کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یعنی اللہ کے رسول ہیں، اللہ یعلم انک لرسول، اللہ کہتا ہے ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، منافقوں کی گواہی بھی جھوٹی ہے، اللہ کہتا ہے ان کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جو بھی کہیں گے یہ اپنے مطلب اور مفاد کے لیے کہیں گے، یہ حق کے لیے نہیں کہتے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو منافق ہیں کاذبون، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یعنی بات بے شک وہ سچی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تو ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے منافقوں کی گواہی بھی مجھے قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کی گواہی اخلاص پر مبنی نہیں، اپنے مفاد پر مبنی ہے، یہ صرف دکھاوے کے لیے کہتے ہیں، یعنی رسول کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے۔ یہ منافق کی پکی نشانی لکھ لیں، اور جو اللہ کو تو مانے لیکن اللہ کی نہ مانے، یہ منافقت کی پکی نشانی ہوتی ہے۔ ویسے ہم ہیں کہ نہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ مزید یہ بتا رہا ہے منافقین کے بارے میں، دیکھیں یہ پوری منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں، ان کی خصلتیں، ان کی عادتیں، ان کی حرکتیں
اس صورت میں بتائی ہوئی ہیں. تو پہلے تو اللہ کہہ رہا ہے جھوٹے ہوتے ہیں، پھر اللہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قسموں کو بہت اپنی قسموں کو ڈال بنا کے بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسم اٹھا دیتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس قسم کا انجام کیا ہوگا. اللہ کہتا ہے یہ قسمیں اٹھا کے اصل میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے قسم اٹھا لیتے ہیں. تو دوسری بات اللہ نے یہ بتائی کہ یہ قسمیں بہت اٹھاتے ہیں اور ہوتی بھی وہ جھوٹی ہیں. اور تیسرا اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے جو جھوٹی قسمیں اٹھائے گا اور جو جھوٹا ہوگا، تو ایسے لوگ پھر ان کی جو زبانیں ہوتی ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے تو پھر ان کے دلوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہوتی ہے، ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے. مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق سن کے بھی ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، یہ اپنی روش نہیں چھوڑتے. ہوتے ہیں نا اکثر لوگ ادھر سنا کے جائیں گے، پھر جا کے وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں، جو اپنی حرکتیں کبھی نہیں نہ چھوڑتے، آیتیں سن بھی لیتے ہیں، فہم لا یفقہون. یہاں سے میں نے سیکھا تھا تفقہ کو، یفقہون. اللہ کہتا ہے جو منافق ہے وہ ان کے کچھ بھی پلے نہیں پڑتا، بے شک جتنا مرضی قرآن سن لیں. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں کیا بتا رہا ہے؟ منافق کی جو باتیں ہیں، اللہ کہتا ہے بڑا تیز باتیں کرتا ہے اور بڑے سخت لہجے میں کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتا ہے. آیت نمبر 4 میں اللہ بتا رہا ہے بڑے، تو اللہ کہہ رہا ہے تجھے بظاہر لگے گا بڑی لاجک، بڑی نپی تلی بات ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہوگا کیا اصل میں؟ ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے دیکھیں مثال سے، میں کہتی ہوں اللہ سمجھاتا ہے. اللہ انہیں کہہ رہا ہے یہ خشب مسندہ، یہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک لکڑی، سوکھی ہوئی لکڑی نہیں ہوتی، یہ دیوار کے ساتھ کھڑی کی ہوئی لکڑیاں ہیں. اللہ کہتا ہے اندر ایمان کوئی نہیں. لکڑی جو سوکھی ہوئی لکڑی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے؟ بے جان، ایویں بے تکی، کبھی ادھر لڑک گئی کبھی ادھر لڑک گئی. اللہ کہتا ہے یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی مثال ایسے ہیں جیسے کہ ایسے سوکھی لکڑیاں جو دیوار کے سہارے پہ کھڑی ہوتی ہیں، ذرا ہوا چلے لڑک جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر کو گر گئی. تو اللہ کہتا ہے یہ منافق لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی یہ مثال ہے. باتوں کے بڑے تیز ہیں لیکن عمل کرنے کا وقت ہے تو سوکھی لکڑی کی طرح بے جان ہو جاتے ہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی ہمت نہیں، بس وہی حرکتیں کرتے ہیں، کبھی ادھر گر گئے کبھی ادھر گر گئے، اپنے ہی رونے روتے رہیں گے. تو اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی آوازوں سے بس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہر اونچی آواز کو اپنے اوپر بلا اور آفت سمجھتے ہیں. ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا بس وہ بات کے پیچھے لگ جائیں گے. اللہ کہتا ہے وہی تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو. ایسے لوگوں سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بچتے رہو. جو اس طرح کی عادتیں اور حرکتوں والے ہوتے ہیں نا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ان کے منہ لگو، نہ اللہ کہہ رہا ہے ان سے دوستیاں کرو. اللہ کہتا ہے اس طرح کی فطرت کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو صرف باتیں ہی کرتے ہیں، عملاً کچھ بھی نہیں ہوتے، اور عمل کے وقت وہ سوکھی لکڑی کی طرح بے جان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو اپنی باتوں سے اور الفاظ سے ہی ڈراتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ تیرے بھی دشمن ہے، کیونکہ یہ اپنے دشمن ہے، کیونکہ جو انہیں مل رہا ہوتا ہے قرآن کی شکل میں وہ تو اندر لیتے نہیں ہیں، اور ادھر ادھر کی فضول باتوں میں اللہ کہتا ہے یہ وقت ضائع کرتے ہیں. تو ان سے بچو. اللہ کہہ رہا ہے، اور پھر دیکھیں اللہ کیا رہا ہے. اللہ نے کتنے سخت الفاظ دیکھیں استعمال کیے ہیں. اینڈ آف دا آیت نمبر 4 اللہ کہتا ہے قاتلہم اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اللہ انہیں غارت کرے، اللہ انہیں بد دعا دے رہا ہے ایسے لوگوں کو. انا یوفکون، کدھر اللہ کہتا ہے بہکے پھرتے ہیں. اتنی آیتیں سن کے، قرآن سن کے، پھر ان کے پلے کچھ نہیں پڑا. اللہ پھر اینڈ پہ کہہ رہا ہے غارت ہی ہونے ہیں جو لوگ، جنہیں حاصل ہی کچھ نہیں ہو رہا، جنہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا، جن کی سوچ نہیں بدل رہی، جن کے پردے نہیں ہٹ رہے. تو اللہ غصے کا اظہار کر رہا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت. دیکھیں یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے، آیت نمبر 5 میں بھی یہ نوٹ کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو منافق لوگ ہیں نا تمہارے اندر، جب انہیں کہا جائے کہ سنت، شریعت، طریقت، اطاعت اور محبت رسول میں رہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپناؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ پکڑو، دنگے فساد نہ کرو. تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ اپنا سر جھٹک کر پھیر لیتے ہیں
اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ہی رونے روتے رہتے ہیں، جتنا مرضی انہیں قرآن سمجھاؤ، اسوہ حسنہ کیا بتاؤ، اللہ کہہ رہا ہے وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ اور رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں، مغفرت طلب کیسے کریں گے؟ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی شریعت کی فکر کرو اور ان سے محبت کرو اور ان کی ادا اپناؤ، ان سے وفا کرو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آتے بلکہ اپنی ماری جائیں گے، اپنی باتیں کرتے جائیں گے، تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اصل میں آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر والے ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، اپنی ذات کا یا اپنے خاندان کا یا اپنی انا کا، اسی لیے وہ حق بات سننے کی بجائے اللہ کہتا ہے وہ سر جھٹک دیتے ہیں، سر جھٹک کر پھیر لیتے ہیں۔ یہ آپ نوٹ کریں ذرا، سر جھٹک کر پھیر لیتے ہیں، یعنی حق سے سر جھٹک لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ جو میرا مسئلہ ہے نا یہ بہت بڑا ہے۔ تو آپ انہیں لاکھ بتانے کی کوشش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں دکھوں سے، ہم پہاڑ جیسی تکلیفوں سے گزرے ہوئے ہیں رسول اللہ، اور ہمارے پاس تو ذرا بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو منافق بندہ ہوگا وہ نہیں سنے گا یہ بات، وہ اپنی ماری جائے گا، میرے ساتھ ہے، میری سنو، میں پریشان، میرے ساتھ یہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو لوگ ہیں نا، پھر ان کے اندر تکبر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں۔ دیکھیں اللہ ان کی بیماریوں کو بھی اب تشخیص کر رہا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں۔ دیکھیں کیسے کیسے اللہ ان کی اندر کے حال منافقوں کے سنا رہا ہے۔ اللہ سکین کر رہا ہے اس پوری صورت میں، سکین کر کے بتا رہا ہے کیا کیا اللہ نے بتایا ہے۔ منافق لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، منافق لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں، منافق لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، منافق لوگ عمل کے سست ہوتے ہیں، باتوں کے تیز ہوتے ہیں، منافق لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی سے کتراتے ہیں اور اپنی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے دل میں کہیں نہ کہیں اپنی ذات کے بارے میں تکبر ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ یہ منافقوں کی ساری میں نے باتیں آپ کو آیتوں سے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان کے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہوں گے۔ دیکھیں عمل بھی ضائع ہوتے ہیں، یعنی عمل کسے کھاتے چ نہیں ہوتے۔ میں آپ کو گہری بات بتاؤں، جس کے عمل قبول ہوتے ہیں نا، میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اس کا حال بدل جاتا ہے، وہ اپنی ذات کا رونا چھوڑ دیتا ہے، وہ آخرت کے لیے روتا ہے، وہ اللہ کی فکر، رضا کی فکر کرتا ہے۔ وہ تو اس بات پہ روتا ہے کہ میں نے زندگی غفلت میں گزاری ہے، وہ اس لیے نہیں روتا مجھے یہ نہ ملا، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، وہ تو اس لیے روتا ہے جو مومن بندہ ہوتا ہے کہ میں نے جہالت میں، ظلمت میں وقت ضائع کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم۔ اللہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر رہا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ خصلتیں ہیں، یہ حرکتیں ہیں کہ قرآن کا موقع ملے، ہدایت کا موقع ملے، پھر بھی یہ اپنی باتیں کری جائیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر رہا ہے کہ آپ نے ان کے لیے بالکل کوئی استغفار نہیں کرنی۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے، میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کی، کہ جو لوگ آ کر بھی کچھ نہ لیں، بیٹھ کر بھی کچھ نہ سمجھیں، تو اللہ اپنے محبوب کو بھی منع کر رہا ہے کہ آپ ان کے لیے بالکل بھی استغفار نہ کریں، یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ لا یغفر اللہ لہم، اللہ کہتا ہے میں انہیں معاف نہیں کروں گا، ہرگز انہیں بخشوں گا نہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ دیکھیں انہیں کیا ڈکلیئر کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے ایسے لوگ فاسقین ہوتے ہیں جو نہ قرآن سے ہدایت لیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہدایت لیں، بس اپنی ماری جائیں باتوں میں، لفظوں میں، جھوٹی قسموں میں، جھوٹے دعووں میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ حقیقت میں کون ہیں؟ فاسقین، عمل کے فاسق ہیں۔ اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر یہی بتا رہا ہے، اور یہ من کے بھی منافق ہوتے ہیں۔ پھر اگلی بات اللہ ان کی اگلی خصلت بتا رہا ہے کہ یہ فاسقین بھی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے آپ نے ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنی۔ یہ جو لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ مزید یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مال بھی خرچ نہ کریں، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ نہ کریں، نہ جہاد کے لیے، نہ رسول اللہ کے لیے،
تو اللہ کہہ رہا ہے للہ خزائن السماوات والارض، نہیں کرنا تو نہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے سارے خزانے تو اللہ کے ہیں، زمین آسمان کے سارے خزانے اللہ کے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ جو منافق ہیں یہ سمجھتے ہیں میرے پیسے سے، میری دولت سے پتہ نہیں اسلام پھیل رہا ہے، میری مدد سے جہاد کے لیے پیسے تیاری ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، خزانوں کا مالک تو اللہ ہے۔ لیکن جب یہ کہتے ہیں نا نہ خرچ کرو نہ خرچ کرو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو اللہ کہتا ہے ان کی منافقت باہر آ جاتی ہے، ان کی منافقت نظر آ جاتی ہے کہ ان کے دل کتنے تنگ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس، کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم عزت والے لوگ وہاں سے ذلیل لوگ یعنی مسلمانوں کو باہر نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سوچ بتا رہا ہے، دیکھو ان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہم مدینہ واپس جائیں گے تو وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ذلت والے لوگ ہیں، کہ ہم جو منافق جو دولت والے ہیں پیسے والے ہیں اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں دوسری خسرت بتا رہا ہے منافقین کی کہ یہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دوسروں کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے ان منافقوں کو پتہ ہی نہیں ہے، عزت تو اللہ والوں کی ہے، اللہ کی ہے یا اس کے رسول کی ہے، ان منافقین کی کوئی بھی عزت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہاں سے سوچ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے مدینہ تو وہاں جا کے ہم جو غریب مسلمان ہیں ان کو باہر نکالیں گے۔ اللہ کہتا ہے تم ہو کیا چیز، اللہ یہ بتا رہا ہے انہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد، اموالکم ولا اولادکم، دیکھیں پیچھے آیا اپنی مال اور اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ مومنوں کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے مال اور جان سے جہاد کرو، پیچھے گزری ہے نا آیت اس میں اللہ نے کہا تھا تجارت کرو اور تمہیں نجات مل جائے گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں وون کر رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری مال اور تمہاری اولاد ان ذکر اللہ، تمہیں اللہ کے ذکر سے بھلا نہ دے، یہ نہ ہو مال کی فکر کر کر کے اولاد کے پیچھے مر مر کے تم اللہ کا ذکر ہی بھول جاؤ۔ یہ دیکھیں آپ کتنا گہرا پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے یہ بھی غفلت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہم لوگوں کو یہ بھی غفلت ہوتی ہے جب ہم مال کی فکر کرتے رہیں یا اولاد کی فکر لے کے بیٹھے رہیں اور اسی میں گھلتے جائیں، اسی میں بیماریاں لگا کے بیٹھ جائیں نا، تو یہ غافلانہ زندگی ہوتی ہے، غفلت والی زندگی۔ کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے مال اور اولاد سے جہاد، مال اور جان سے جہاد کرو، اور ہم ان کی فکروں میں اللہ کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں 60-70% مسلمان بھی اسی طرح کے ہیں، اپنے گھر بار اپنی آل اولاد اسی میں بزی ہیں اور پتہ ہی نہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اپنی مال اور جان سے، نہیں پتہ۔ اسی لیے تو پھر اللہ کے عذاب مسلمانوں پہ آتے ہیں نا، ہم حیران ہوتے ہیں مسلمانوں کی شامت کیوں آئی رہتی ہے روز۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ مال اور اولاد ہی ہے جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کہتا ہے جو غافل ہو گیا یہی تو اصل خسارہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ہمیں پتہ ہے ہم خسارے میں ہیں؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں ہم یورپ میں ہیں، لندن میں ہیں، یہ پتہ ہی نہیں سارے میں ہے، سارے کا مطلب نقصان میں ہے۔ نقصان کیوں ہے؟ اپنے گھر میں مست، اپنے بچوں کے ساتھ خوش، اللہ کہتا ہے بیٹھا رہو، کتنی دیر بیٹھے گا، جو لگی نا بیماری تو ان بچوں نے تجھے گھر سے نکال کے سب چھوڑا نا، اور جب اسپتال میں کچھ ہوا اور قبر میں چھوڑا، تجھے پھر پتہ چلنا ہے کہ یہ مال اور یہ اولاد کی فکریں کر کر کے ان کے پیچھے مر مر کے جو تو نے کمایا ہے نا وہ خسارہ ہے۔ یہ دیکھیں ہم کتنے بے خبر لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں گھر بیٹھے خوش ہیں، خوش نصیب ہیں۔ اللہ کہتا ہے خوش نصیب نہیں ہو، خسارے میں ہو۔ آگے اللہ کیا سمجھا رہا ہے نمبر 10 میں؟ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو،
خرچ کرو مال جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے. دیکھیں مال میں خالی پیسہ نہیں ہوتا جو ہماری سوچ ہے پتہ نہیں پاؤنڈ ہی خرچ کرنا ہے تو خرچ ہونا ہے. ان میں پاؤنڈ بھی تھلیا ہوا. مال کا مطلب یہ ہوتا ہے تمہاری سماعت، تمہاری بصارت، تمہاری طاقت، بدن کی ہمت. اگر بدن میں طاقت ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اسی لیے تو کہتے ہیں نا جو بھی کام کرو اس کی نیت للہ ہونی چاہیے. جب آپ للہ چلو گے تو اس کا مطلب ہے آپ ہر چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو. جو بھی آپ چیز خریدو، چاہے آپ گاڑی خریدو، تو نیت یہ ہونی چاہیے یا اللہ میں تیرے راستے میں اس کو لگانا چاہتی ہوں. تو وہ پھر جہاد ہوگا. جیسے صحابہ کرام دیکھیں جہاد کے لیے گھوڑے پالتے تھے. آپ کو پتہ گھوڑے پالا کرتے تھے. تو آپ گاڑی کی ایم او ٹی کرائیں. تو اللہ نے کہا ہے نا یہ میں تو نہیں، میں تو آپ کو آج کے دور کا ترجمہ بتا رہی ہوں. یہ اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ اپنے مال جو بھی مال تم کماتے ہو نا، اللہ کہتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ جو مال اللہ نے دیا ہے نا چھپا کے نہ رکھو اندر کہ میں اور زیور لے لاں گی. اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو. دیکھیں اللہ نے لفظ یہ کہا ہے خرچ کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنا زیور لینے کے لیے چھپا کے رکھو. اللہ کہتا ہے خرچ کرو. ایم ادھر ٹھیلا تھا 100 تولے بن جائے تو موت آ جائے، وہ بھی چوری ہو جائے، وہ غم نہ نہیں مر جائے. ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں وہ غم سے مار گئے کہ میرا اتنا زیور چوری ہو. اس لیے اللہ کہتا ہے خرچ کر. تو رکھیا ہی کیوں سی. اللہ کہہ رہا ہے قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہی تمہارے آگے ہوگا. تو خرچ کرو. اللہ کہہ رہا ہے وقت ہے. دیکھیں اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں نا. چگلیوں میں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو ونڈو شاپنگ کرنے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں آ کے قرآن سمجھو نا. اللہ نے آپ کو اگر کہتے ہیں نا سماعت اور بصارت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یاداشت دی ہے، تو قرآن سمجھو. یہ اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو میرے راستے میں. اپنی قوت، طاقت، صحت، ہمت جو بھی ہے، زبان ہے، زبان کو بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اللہ کے لیے بولو. آپ سمجھتے ہیں اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے، گھر میں اللہ کا ذکر کی محفل کرو. جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، اللہ کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کریں گے تو وہ اللہ کے ساتھ ہماری تجارت ہو جائے گی. اور جب اللہ کے ساتھ تجارت کریں گے تو اللہ نے کتنی خوشخبریاں سنائی ہیں. گناہ معاف کروں گا، مدد کروں گا، تمہیں بخش دوں گا. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو. پھر وہ کہنے لگے، یہ نہ ہو اللہ کہہ رہا ہے پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک مہلت اور کیوں نہ دی. وہ تو میری تو بڑا زیور تجوری میں پڑا ہوا تھا، میں تو ہلے دسیا ہی نہیں کسی نے. اللہ کہہ رہا ہے یہ نہ ہو کہ یہ کیفیت ہو، تم یہ سوچو کہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی، میں صدقہ خیرات ہی کر لیتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا. تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ پچھتاووں میں نہ مرنا، پچھتاوے لے کے نہ مرنا. میری محبت، میری خشیت، میری چاہت، میری اطاعت کا شوق لے کے مرنا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس وقت حسرت سے سوچے گا کہ میں تو من الصالحین کتے ہو ہی جانا سی، جے مینوں موقع مل جاتا نا تجوری کھولنے. من الصالحین ہوا نہیں پر کیونکہ میں تو چھپا کے رکھا ہوا تھا سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. یعنی اگر اچانک ہارٹ اٹیک ہو جائے تو سارا کچھ درے کا درا رہ جاتا ہے. اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کر رہے ہو. دیکھیں یہ ساری منافقوں کی حرکتیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں کہ وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. مال خرچ نہیں کرتے، مال چھپا کے رکھتے ہیں، اولاد اور گھر بار میں بیزی رہتے ہیں، اور عزت جہاں عزت ہو وہاں جاتے ہیں، دین کے لیے نہیں جاتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہتے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے دعا بھی نہ کریں، یہ دعا کے بھی قابل نہیں ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ متکبر ہوتے ہیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ عمل سے خالی ہوتے ہیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر ہوتی ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹی قسمیں بہت اٹھاتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے ہوتے ہیں. اب آپ سوچ لیں اگر یہ حرکتیں اور حسلتیں ہمارے اندر بھی ہیں نا تو پھر ہم بھی کہیں نہ کہیں 10% منافق ہیں.
تو بہتر ہے آج ہم اپنا من پاک اور نیت صاف کر لیں، منافقین سے نکل کے مسلمین بن جائیں۔ یہ مطلب ہے منافقون کا پورا اللہ نے آپ کو نا پورا نقشہ شکل پوری سامنے رکھ کے دکھائی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر تیرے ساتھ میچ ہوتی ہے تو توبہ کر لے۔ تو سورہ منافقون کا جائزہ اگر لیں تو اس میں کیا ہے، منافق اپنے ہر دعوے میں جھوٹے ہیں، قسمیں اٹھا کر دوسروں کو بے وقوف بناتے ہیں، باتوں کے لہجے کے تیز مگر ایمان سے خالی ہوتے ہیں، رسول کی عظمت کو نہیں مانتے اور جھگڑے کرتے ہیں، رسول کی بے ادبی کرنے والے رب کو ناراض کرتے ہیں، خرچ کرنا نہیں چاہتے اللہ کے رسول کے تو سب ہی خزانے ہیں۔ لوگ اکثر مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ سے غافل ہوتے ہیں، منافق موت کے وقت بہت حسرت اور پچھتاوے لے کر مرتے ہیں، پھر موت کے بعد مہلت کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ منافق ہوتے ہیں۔ تو مومن اس کے الٹ ہوتا، مومن کہتا ہے میں جو بھی ہے اللہ کے راستے میں لگا دوں، کیونکہ وہ اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ آگے سورۃ